ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت لینے سے، زانیہ کو مہر دینے سے اور کاہن کو اجرت دینے سے منع فرمایا۔ کتے کی قیمت کے بارے میں پہلے تفصیل گزر چکی ہے۔ ابتداءً حرام تھی، بعد میں ناپسندیدہ قرار دیا، خرید و فروخت جائز ہے۔ اور دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زانیہ کی اجرت سے منع کیا۔ زنا حرام ہے، اس پر رقم دینا بھی حرام ہے۔ زنا کے علاوہ بھی جتنے کام ہیں، گانا بجانا ہو گیا، اسی طرح ڈانس ہو گیا، یہ سب حرام ہے۔ آج کل نوجوان ٹک ٹاک بنانے لگ گئے، اپنا چینل بنانے لگ گئے اور اس پہ مختلف کرتب دکھاتے ہیں۔ خواتین اپنا جسم دکھاتی ہیں اور اس پر وہ پیسہ لیتے ہیں، چینل والے پیسہ دیتے ہیں، اپنے آپ کو جتنا ننگا کر کے وہ پیش کرتے ہیں کہ ہمارا چینل زیادہ چلے، جتنی بے حیائی وہ پھیلاتے ہیں۔ تو یہ وقتی طور پر پیسہ تو مل جائے گا، لیکن یہ حرام ہے۔ اور حرام کا کیا فائدہ؟ دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ذلت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو جسم حرام سے پلا ہو، اس کے لیے اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ تو خود بھی حرام کھائے، بیوی بچوں کو بھی حرام کھلائے۔ جو جسم پلا ہی حرام سے ہے تو وہ جہنم کے لائق ہے، جنت کے لائق نہیں ہے۔ تو انسان اپنے کاروبار میں، اپنی آمدن میں ذرائع کو دیکھے، جو شریعت نے جائز قرار دیا ہے وہ ذریعہ استعمال کرے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ ان کی محنت ہے، یہ محنت نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ اس طرح تو پھر ڈاکو بھی محنت کرتا ہے، چور بھی محنت کرتا ہے، ان کا بھی مال حلال ہونا چاہیے۔ چور تو سب سے زیادہ محنت کرتا ہے۔ تو یہ ڈانس کرنا، اداکاری کرنا، کوئی بھی ایسا شعبہ جو دین کی شریعت نے جس کی اجازت نہیں دی، اور ہر وہ کام جو حرام ہے اس پر آمدن بھی حرام ہے۔ داڑھی مونڈنا حرام ہے، اور داڑھی مونڈ کر جو نئی اجرت لیتا ہے وہ بھی حرام ہے۔ ہر وہ عمل جو حرام، اس پہ آگے اجرت بھی حرام ہے۔ اور تیسری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاہن کہتے ہیں جو غیب کی خبریں بتائے۔ ایک تو موکلات کے ذریعے بتاتے ہیں کہ جنات ان کے تابع ہوتے ہیں، اور جنات جو خفیہ باتیں ہوتی ہیں یا دور کی خبریں ہوتی ہیں یا آنے والے دنوں کی کوئی خبر ان کے ہاتھ لگ جاتی ہے تو وہ کاہن کو بتاتے ہیں، جو آگے لوگوں کو بتاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ بڑا پہنچا ہوا ہے۔ یا اسی طرح علم رمل، ریت کو رمل کہتے ہیں، ریت پر لکیریں مار کر وہ کچھ علم ہوتا تھا۔ دانیال علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اللہ نے ان کو یہ علم دیا تھا، لیکن اب وہ علم حقیقی طور پر باقی نہیں رہا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو اس علم کے ذریعے غیب کی خبریں دیکھتے تھے، یا ستاروں کا علم حاصل کر کے علم نجوم، اس کے ذریعے غیب کی خبریں دیتے تھے۔ ان چیزوں سے منع فرمایا کہ ایسا جو غیب کی خبریں دینے والا ہے اس کو اجرت دینا جائز نہیں ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے کہ جو کاہن کے پاس جا کر اس کی تصدیق کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی 40 دن کی عبادت کو قبول نہیں فرماتا۔ نجومی کے پاس گیا، اس کی باتوں کو سچا جانا۔ اور ایک حدیث میں یہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل کیا گیا اس نے انکار کیا، یعنی اس کا ایمان ختم ہو گیا۔ کتنی سخت وعید ہے۔ تو یہ نجومیوں کے پاس جا کر اپنے آئندہ والی زندگی کے بارے میں پوچھنا، یہ کسی کو علم نہیں ہے۔ آئندہ کیا ہوگا یہ اللہ کو علم ہے۔ مولانا رومی رحمہ اللہ نے ایک نبی کا واقعہ لکھا کہ ایک بندہ ان کے پاس آیا اور اس نے مجبور کیا کہ حضرت جی مجھے اللہ سے دعا کیجئے، مجھے آنے والی خبروں کے بارے میں پتہ چل جائے۔ انہوں نے منع کیا کہ دیکھو آگے کے جو حالات ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، جو علم دیا اسی پہ گزارا کر۔ اس نے کہا نہیں۔ نبی نے مجبور ہو کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی تو اس بندے کو اللہ نے دکھلایا کہ اس کے گھوڑے پر مصیبت آ رہی ہے۔ اس نے گھوڑا بیچ دیا۔ دوسرے دن کسی اور چیز پر مصیبت آنی، وہ اس نے گھر سے نکال دی۔ پھر دیکھا کہ اس کے غلام پر موت آ رہی ہے، اس نے کہا کل اس نے مر جانا ہے، رات کو بیچ دیا۔ یعنی جس چیز پر حادثہ نظر آتا وہ گھر سے نکال دیتا کہ میں نقصان سے بچ جاؤں۔ آخر میں آیا کہ اب تجھ پہ موت ہے۔ پتہ چل گیا کہ صبح میں نے مرنا ہے۔ وہ دوڑتا ہوا نبی کے پاس گیا، بھائی اس کا کیا حل نکالوں؟ انہوں نے کہا اس کا تو کوئی حل نہیں ہے، تجھے روکا تھا کہ یہ کام نہ کر۔ تو نے علم لیا لیکن سارا علم تو نے نہیں لیا۔ سارا علم تو اللہ کے پاس ہے، انسان کتنا لے لے گا؟
تیرے گھر میں ایک نہ ایک مصیبت آنی تھی، گھوڑے پر مصیبت آتی تو بات ختم ہو جاتی، لیکن تو نے اس گھوڑے کو گھر سے نکال دیا۔ اب ایک مصیبت تو آنی تھی، مختلف چیزوں پر آئی تو نے نکال دیا، غلام پر آئی تو نے وہ بھی نکال دیا، وہ تو بچ گئے کہ تیرے گھر سے نکل گئے، آخر تو بچ گیا تو تجھ پہ آ گئی۔ اگر وہی گھوڑا مر جاتا باقی چیزیں محفوظ رہتی ہیں۔ ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، اسی وجہ سے کہتے ہیں نا تھوڑا نقصان ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے بڑے نقصان سے بچا لیا، کہ مصیبت تو آنی تھی، اگر بڑی آ جاتی تو پھر ہم کیا کر لیتے؟ چھوٹا نقصان ہے کوئی بات نہیں ہے، اللہ سے انسان عافیت مانگے، معافی چاہے، پریشانی کم ہے۔ بڑا نقصان ہوگا، جتنا بڑا نقصان ہوگا اتنی پریشانی زیادہ بنتی ہے۔ تو یہ غیب کی باتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے کہ جنات اوپر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے بتلایا کہ ایک کے اوپر ایک اوپر چڑھتا ہے۔ ایک ہمارے ذہن میں سوال آتا تھا کہ بھائی یہ جنات کو جب پتہ ہے اوپر جائیں گے آسمان سے ستارہ جلا دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہاب ثاقب کو رکھا ہے، جو اوپر پہنچتا ہے اس کو جلا دیتے ہیں۔ اکا دکا کوئی بچ جاتا ہے جو خبر نیچے آ کے نجومی کو بتاتا ہے کہ آسمان میں یہ فیصلہ ہوا، ایسے ہوگا۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا فیصلہ ہوا تو انہوں نے آ کر فرعون کو بتا دیا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ختم کرے گا۔ یہ آسمانوں پہ فیصلہ ہوا۔ جس سال موسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہونا تھا اللہ نے فرشتوں کو بتلایا، تو وہ فرشتے جو آپس میں باتیں کر رہے تھے وہ جنات نے لے کر کاہن کو بتائیں۔ اسی لیے اس نے پھر جو بچہ پیدا ہوتا مروا دیتا، لیکن جس کو اللہ نے رکھنا ہے اسے کون مروا سکتا ہے؟ تو اسی طرح وہ جنات اوپر جاتے ہیں۔ تو بندہ کہتا ہے جب اوپر جا کے مرنا ہے تو جاتے کیوں؟ تو آج کل تو اس کا آسان جواب ہے، یہ جو پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں سیاح جو ہیں، بھائی فلاں چوٹی سر کر لی، بندہ پوچھے کتنے ہی مر جاتے ہیں۔ یا یہ آج کل جو ٹک ٹاک بناتے ہیں مختلف بڑی بڑی منزلوں پہ، کئی گر کے مرتے ہیں یا نہیں مرتے؟ مرتے ہیں۔ یا دریا کے کناروں پہ بناتے ہیں، مرتے ہیں۔ بندہ پوچھے ایسا کام کرتے کیوں؟ اب دو مر گئے لیکن تیسرا پھر بھی باز نہیں آتا، وہ کہتا نہیں میں جاؤں گا۔ بھائی جب اس جگہ موت ہے جاتے کیوں؟ یہ ایک ذہن میں بات آ گئی۔ اسی طرح شیاطین کا ذہن ہے کہ ان کو پتہ ہے موت ہے لیکن وہ باز نہیں آتے کہ شاید میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خبر وہ نیچے جن کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، جو شیاطین کی اتباع کرتے ہیں، کافر مشرک ہوتے ہیں، ان کو وہ بتاتے ہیں، اور وہ اس میں 100 جھوٹ ملاتے ہیں۔ یعنی 100 بندہ 50 بندہ ان کے پاس آتا ہے، 2-4 کو سچ بتائیں گے، باقیوں کو جھوٹ بتائیں گے، اور جو 2-4 کی خبر جب سچ نکلی تو وہ علاقے میں مشہور ہوگا۔ جو جھوٹ بتایا وہ نہیں، وہ لوگ بھول جاتے ہیں۔ جو ایک سچ خبر ہوگی وہ جی اس نے وہ کہا تھا کہ فلاں دن بارش ہوگی، ہو گئی۔ اس نے کہا تھا فلاں دن تجھ پہ مصیبت آئے گی، آ گئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اوپر جانے کا اللہ نے دروازے بند کر دیے، شہاب ثاقب جنات کو جلا دیتے ہیں۔ آج کل وہ خبریں نہیں لے لیتے، اسی وجہ سے جتنے ہمارے پیر ہیں وہ پچھلی خبریں بتاتے ہیں، آنے والی خبریں نہیں بتاتے۔ پوچھیں گے رات کو تو کدھر تھا، فلاں دن تو کہاں تھا، کل تو نے کیا کھایا، یہ نہیں بتائیں گے کہ آگے تو کیا کرے گا۔ یہ موکلات ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، ہمارے جسم میں جنات خون کی طرح داخل ہوتے ہیں۔ تو وہ جن جب ہم سوچتے ہیں نا کہ میں نے رات کو کیا کھایا، تو وہ جن اس خبر کو لے کر پیر کو بتاتا ہے، جو عامل ہوتا ہے اس کو بتاتا ہے، نجومی کو بتاتا ہے۔ تو وہ نجومی کہتا ہے اچھا صبح تو نے یہ بات کی تھی۔ بندہ کہتا ہے یار یہ بڑا پہنچا ہوا ہے، اس کو کیسے پتہ چل گیا؟ وہ پتہ اس طرح چلتا ہے کہ جو جنات ہیں وہ بتاتے ہیں۔ ہم جو سوچتے ہیں جنات کو پتہ ہوتا ہے، جب انسان کے جسم میں جنات داخل ہوتے ہیں تو وہ ہماری سوچ کو لیتے ہیں کہ ہم نے کیا سوچا۔ وہ جب تھوڑی دیر خاموش بیٹھتے ہیں اس کا یہ مطلب ہوتا ہے وہ جنات اس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں بندہ فلاں جگہ سے آ رہا ہے۔ اکثر موکلات نے، نجومیوں نے تو جنات چھوڑے ہوتے ہیں، جن علاقوں سے لوگ ان کی طرف آتے ہیں تو وہ آ کر بتا دیتے ہیں بھائی فلاں بندہ آ رہا ہے، رات کو فلاں جگہ تھا، صبح یہ کیا۔ جب وہ اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ بتا دیتے ہیں ہاں بھائی رات کو تو فلاں جگہ تھا، تم نے صبح یہ بات کی، میرے بارے میں یہ تبصرہ کیا۔ کہتے ہیں جی یہ بڑا پہنچا ہوا ہے۔ یہ پہنچا ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ جنات بتاتے ہیں، موکلات بتاتے ہیں۔ پہنچے ہونے کی علامت یہ ہے کہ انسان قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارے۔ جو شریعت کے مطابق گزارتا ہے وہ نیک بندہ ہے، جو شریعت سے ہٹ کے چلتا ہے وہ گناہ گار ہے۔ تو ایسے نجومیوں کے پاس، عاملوں کے پاس جو غیب کی خبریں بتائیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے منع فرمایا، اور ایسے لوگوں کو رقم دینے سے منع فرمایا۔ رقم دیں گے تو وہ ناجائز جگہ خرچ ہوگی، اور کاہن کو لینا، اس پر اجرت لینا اس کے لیے حرام رکھا ہے۔
اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر ہر برے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔